بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 18 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے جر الاسم، یعنی اسم کب مجرور ہوتا ہے، اسم پر کسرہ کب آتا ہے، کیا وجوہات ہیں اور کون سے وہ عوامل ہیں جب اسم پر داخل ہوتے ہیں تو اس کو مجرور بنا دیتے ہیں۔ گزشتہ اسباق میں ہم نے پڑھا تھا کہ کبھی تو فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے اور کبھی منصوب ہوتا ہے اور کبھی مجزوم ہوتا ہے، تو ان کے اپنے اپنے عوامل ہیں۔ اسی طرح اسم یعنی مبتدا اور خبر، ویسے تو اس کی اصلی حالت رفع کی ہوتی ہے، یعنی مرفوع ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا زید قائم، زید، ٹھیک ہے، پھر ہم نے کان زید قائما کر دیا، اس کے بعد ان زیدا قائم کر دیا۔ تو اصل میں تو اسم مرفوع ہوتا ہے، لیکن بعض ایسے عوامل جب اس پر داخل ہوتے ہیں تو اس کو مجرور بنا دیتا ہے۔ تو آئیے انہیں اس سبق کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جر الاسم، اسم کا مجرور ہونا۔ اسم، فعل اور حرف، اس کی تقسیم ہم نے پہلے دوسرے سبق میں بیان کر دی تھی۔ الامثلہ: نزل المطر من السماء، نزل المطر من السماء، بارش برسی آسمان سے۔ یأتی السمک من البحر، مچھلی آتی ہے من البحر، سمندر سے۔ سعى الجیش الى المیدان، لشکر چلا گیا میدان کی طرف، یا لشکر نے سعی کی، تیز رفتاری کے ساتھ میدان کی طرف چلی گئی۔ سارت الماشیۃ الی الحقل، سار یسیر بمعنی چلنا، الماشیہ چوپائے، حیوانات، بیل بکریاں، وہ جا چکی ہیں یا چلی گئی الی الحقل، کھیت کی طرف۔ ینزل الجندی عن الحصان، گھڑ سوار یا فوجی اترتا ہے، عن الحصان گھوڑے سے، نزل ینزل اترنا۔ یذهب الخوف، خوف جاتا رہتا ہے، عن الطفل بچے سے، یعنی بچے سے خوف جا رہا تھا۔ یطفو الخشب علی الماء، طفا یطفو، سمندر کے اوپر تیرنا، پانی کے اوپر تیرنا۔ تو لکڑی جو ہے خشب، یطفو تیر رہی ہے، علی الماء پانی کے اوپر۔ یسقط الثمر علی الارض، پھل گر رہے ہیں، علی الارض زمین پر۔ ینبح الکلب، بھونک رہا ہے کتا، فی البستان باغ میں۔ دخل المجرم فی السجن، مجرم داخل ہو گیا جیل میں۔ تو یہاں پر آپ احباب نوٹ کریں کہ کون سے ایسے حروف ہیں جس نے اسماء کو یعنی اسم کو مجرور کر دیا، اس پر کسرہ آ گیا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اصل میں ہم کیا پڑھتے ہیں، السماء، البحر، الحقل، المیدان۔ اب ہم کس طرح پڑھ رہے تھے، من السماء، من البحر، الى المیدان، الى الحقل، اسی طرح عن الحصان، عن الطفل۔ اصل میں پڑھ رہے تھے الماء۔ طیب، هذا ماء، یہ پانی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم پڑھیں گے علی الماء، علی الارض، فی البستان، فی السجن۔ قشرت الفاکہۃ بالسکین، میں نے پھل میں سے اور پھل سے میں نے چھلکا اتارا، بالسکین چھری کے ذریعے سے۔ یتقاتل الجنود بالسیوف، فوجی لڑ رہے ہیں آپس میں، بالسیوف تلواروں کے ذریعے۔ الجائزۃ للسابق، انعام جیتنے والے کے لیے ہے، للسابق اس میں لام ہے، لام یہ وہ عامل ہے جب اسم پر داخل ہوتا ہے، للسابق، ٹھیک ہے۔ مثلا هذا الکتاب لزید، هذا الکتاب یہ کتاب، لزید یہ زید کے لیے ہے۔ تو لام داخل ہوا زید پر، اصل میں زیدن تھا مبتدا اصل حالت، پھر زیدن ہو گیا۔ اشتریت قفلا للخزانۃ۔ آئیے اب بحث کے ذریعے سے سمجھتے ہیں۔ البحث، الکلمات الاخیرہ، جو آخری کلمات ہیں، فی جمیع الامثلہ تمام مثالوں میں، سابقہ میں، کلھا اسماء سب کے سب اسماء ہیں، افعال اور حروف نہیں ہیں۔
کل اسم منہا، ہر اسم جو ہے مسبوق بحرف، اس سے پہلے کوئی ایک حرف ہے، جیسے من، الی، علی، فی. ففی الطائفة الاولی، پہلی جماعت میں، تجدها مسبوقة بمن، پہلی جماعت میں آپ دیکھتے ہیں کہ اسماء سے پہلے من آیا ہوا ہے. من، دیکھو یہ آپ نے پڑھا تھا من السماء، من البحر، ٹھیک ہے. وتجدها في الطائفة الثانية، دوسری جماعت میں آپ دیکھتے ہیں یا دوسری مثالوں میں مسبوقة بإلى، اسماء سے پہلے الہ ہے. وفي الطائفة الثالثة مسبوقة بعن، وفي الطائفة الرابعة مسبوقة بعلى، وفي الخامسة مسبوقة بفي، وفي السادسة مسبوقة بالباء، وفي السابعة مسبوقة باللام. وإذا تأملنا، اور اگر ہم غور کریں گے، آخر كل واحد من هذه الأسماء المسبوقة، ہر ایک اسم کے اخیر میں جس سے پہلے یہ عوامل ہیں، اس کو نام کیا دیں گے؟ ابھی آ رہا ہے، اس کو کیا نام دیں گے؟ ان عوامل کا نام کیا ہے؟ تو الاسماء المسبوقہ بهذه الحروف، بالحروف المتقدمہ، ان حروف جو آگے گزری، وجدناہ مجرورا، تو ہم اسم کو مجرور پاتے ہیں. ہم اسم کو کیا پاتے ہیں؟ مجرور. پہلے مرفوع تھا پھر مجرور ہو گیا. ولا سبب لهذا الجر، اور اس جر کا اور کسرے کا اور کوئی سبب نہیں، الا مگر دخول هذه الحروف، جب یہ حروف داخل ہوئے ہیں اسم پر یا اسماء پر تو اس کو مجرور بنا دیا. ومن اجل ذلك، تو اسی لیے تسمى، ان حروف کو کہا جاتا ہے حروف الجر، کیونکہ یہ جر دینے والے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ہم نے وہاں پر پڑھا تھا الحروف الناصبہ، نصب دینے والے حروف، لن یضربا، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ بھی ہم نے پڑھا تھا انا، انا کا، انا، لیتا، لاکننا، لعل، یہ تمام حروف الناصبہ یعنی نصب دینے والے حروف ہیں. اسی طرح ہم نے پڑھا گا حروف جازمہ، جزم دینے والے حروف، لم یضرب، لا تأکل، ٹھیک ہے. ہم نے افعال کے اوپر جو عوامل داخل ہوتے ہیں وہ ہم نے پڑھا تھا، اور اس کے اسی طرح کے نام تھے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ فعل کبھی بھی مجرور نہیں ہوتا، فعل کبھی بھی مجرور نہیں ہوتا، اور اسم کبھی بھی مجزوم نہیں ہوتا. یاد رکھیے، میں دوبارہ عرض کر دوں، فعل یا تو مرفوع ہوگا، یا تو منصوب ہوگا، یا مجزوم ہوگا. اور اسم یا تو مرفوع ہوگا، یا منصوب ہوگا، یا مجرور ہوگا، ٹھیک ہے. یعنی جر اسم کی خاصیت ہے، اور جزم یعنی سکون، ساکن ہونا، یہ کس کی ہے؟ یہ فعل کی خاصیت ہے. الا فی الحروف فی المبنیات، جیسا کہ من کما من الارض، من السماء، تو یہ من جو ہے یہ مبنی بالسکون ہے، یہ اور چیز ہے، یہ حروف ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، القاعدہ، قاعدے کی طرف آتے ہیں. یجر الاسم، اسم مجرور ہوتا ہے، اذا سبقہ حرف من حروف الجر الآتیہ، اگر اس سے پہلے کوئی ایک حرف آ جائے ان حروف میں سے جو آگے آنے والے حروف ہیں. وہی وہ حروف کون کون سے؟ من، الی، عن، علی، فی، الباء واللام. اس کے علاوہ اور بھی حروف جارہ ہیں، آپ حضرات نے ہدایت النحو وغیرہ میں پڑھا ہوگا. اچھا، تمرین الاول، عین، تعین کریں، کل حرف، ہر حرف، من حروف الجر، حروف جر میں سے، فی الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں میں، وشکل، اور تشکیل دے دیں یعنی حرکت دے دیں، الاسماء بعد کل منہا، ہر اسم کو جو ان حروف کے بعد ہے. مثال کے طور پر با، آپ کو نظر آ رہا ہے با. اب با کے بعد یہ اسم آ رہا ہے تو اس پر کون سی حرکت ہوگی اخیر میں؟ آپ کہیں گے کسرہ، تو ٹھیک ہے. یقطع النجار الخشب بالمنشار، بالمنشار. رأیت الطائر فی القفص، القفص نہیں، فی القفص، ٹھیک ہے. فا نے اس کو مجرور بنا دیا. یقطع القطار المسافة من القاہرة تی الى الاسکندریہ تی فی 3 ساعات و20 دقیقہ. للبستان بابان وعلى كل باب حارس. امتنع المريض عن الأكل وأصبح لا يقوى على المشي، ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہم جب یہ حروف داخل کرتے ہیں اسماء پر تو اس کو مجرور بنانا ضروری ہوتا ہے. اچھا، یہاں پر ہم تمرین فی الاعراب یہ سمجھ لیتے ہیں. نموذج، مثال کے طور پہ
یعود الغائب الی الوطن، یعود لوٹتا ہے، الغائب غائب بندہ یا مسافر بندہ، الی الوطن وطن کی طرف. یعود فعل مضارع مرفوع، کیونکہ ضمہ آپ کو پتہ ہے اور اس پر کوئی پیچھے عامل نہیں ہے، نہ عامل النصب ہے اور نہ عامل الجزم ہے. ٹھیک ہے. لن یعود ایسا بھی نہیں، لم یعد ایسا بھی نہیں، تو اپنی اصل حالت پہ ہے. اور ہم نے کہا تھا اصل حالت میں جو فعل ہوتا ہے وہ مضارع مرفوع ہوتا ہے. فعل مضارع مرفوع، الغائب کیا ہے؟ فاعل مرفوع. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ فاعل واقع ہو رہا ہے. الی حرف جر، الوطن اسم مجرور بإلی، اسم مجرور، الوطن اسم مجرور ہے، بإلی ہے. اگر الی نہ ہوتا یہ اسم مرفوع ہوتا، اسم مرفوع ہوتا. بالعلم یسود المرء، علم کے ذریعے سے آدمی سید سردار بنتا ہے. الباء حرف جر، العلم اسم مجرور بالباء، الباء حرف جر ہے، العلم کیا ہے؟ اسم مجرور بالباء، یسود فعل مضارع مرفوع، المرء فاعل مرفوع. اس طرح سے یہ جو مثالیں آگے آ رہی اس کو آپ حضرات اس کا اعراب کریں. لا تلعب بالنار، لا آپ نے پڑھا تھا لا حرف نفی، تلعب فعل مضارع مجزوم بلا النفی، با حرف جر، النار اسم مجرور بالباء، اسم مجرور بالباء. امید ہے کہ آج کا سبق بھی آپ احباب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. والسلام علیکم.